السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 185 سے لے کر 186 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ، بعد میں انشاءاللہ تعالی ان دو آیات کو آپ کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ: ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اسی لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ چلیں ہم ان دو آیات کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ شہر رمضان الذی، شہر رمضان الذی، دیکھیں لذی یہاں پر یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پہ یا مد بھی ہو رہا ہے اور اس پہ مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن ہدی للناس، ہدی للناس وبینات من الہدی وبینات من الہدی۔ دیکھیں وبینات، تا کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ وبینات من الہدی والفرقان۔ دیکھیں یہاں چھوٹا سا آپ کو جیم نظر آ رہا ہے، تو یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو وقف کی صورت میں نون جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ فمن شہد، فمن شہد،
دیکھیے فمن یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، اور شین جو ہے اقفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اقفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ فمن شہید منکم الشہر منکم الشہر فلیصم فلیصم۔ دیکھیں چھوٹی سی آپ کو توئی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہا جو ہے ساکن ہو جائے گا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ فلیصم ومن کان ومن کان۔ دیکھیں ومن یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، اور کاف جو ہے اقفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اقفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ۔ دیکھیں مریضن ضاد کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے۔ حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم اسے بغیر غننے کے پڑھیں گے، اور یہاں پر اظہار ہوگا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ مریضن او علی سفرن۔ دیکھیں او علی سفرن، را کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے اقفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اقفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ او علی سفرن فعدتم او علی سفرن فعدتم فعدتم۔ تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، اور میم جو حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ او علی سفرن فعدتم من ایام اخر۔ یہاں دیکھیں چھوٹی سی آپ کو توئی بھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں را جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ دیکھیے آپ کو یہاں پر چھوٹا سا زا نظر آ رہا ہوگا، تو یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ اگر آپ وقف کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ۔ دیکھیں وَإِذَا یہاں پر خال الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، تو ہم اسے دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عنی، یہاں نون مشدد ہے، تو یہاں پر غنہ ہوگا، عنی فإنی قریب۔ دیکھیں یہاں پر چھوٹا سا آپ کو توئی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں با ساکن ہو جائے گا اور یہاں پر قلقلہ ہوگا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ قریب۔ اجیب دعوت الداعی۔ دیکھیں دعوت الداعی، تو یہاں دیکھیں خال الف سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، تو ہم اسے دو حرکت کی برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔